اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سامعین محترم، سلسلہ گفتگو جاری تھا قرآن مقدس کے پاروں کے متعلق، اور 2 پاروں کا مختصر تعارف آپ تمام سامعین سماعت کر چکے ہیں، اور جناب قاری شیخ مسم تمار کی خوبصورت آواز سے آپ تلاوت سے بھی محظوظ ہو رہے ہیں۔ آج ہماری گفتگو تیسرے پارے میں ہے، اور اس تیسرے پارے کی انشاءاللہ تعالیٰ آپ تلاوت بھی سماعت فرمائیں گے۔ تیسرے پارے کے 2 حصے ہیں، ایک پہلا حصہ جس میں سورہ بقرہ ختم ہو رہی ہے، اختتام ہو رہا ہے اس کا، اور اگلے حصے میں سورہ آل عمران کا آغاز ہو رہا ہے۔ جیسا کہ آپ نے ماشاءاللہ سے سورہ البقرہ کی تلاوت سنی، اور مختصر طور پہ اس کا تعارف بھی جو ہے وہ آپ نے سماعت فرمایا۔ سورہ بقرہ کے تیسرا جو جز ہے، جس سے اس کا اختتام ہو رہا ہے، تیسرے پارے کے درمیان میں جا کے یہ اختتام پذیر ہو جاتی ہے۔ اس حصے کے اندر بھی بہت سارے اہم پہلو موجود ہیں جن کے اوپر دقت کرنے کی ضرورت ہے، جس کی اہمیت جو ہے وہ انسان کو بہرحال جاننی چاہیے۔ تیسرے پارے کے آغاز میں ہی قرآن کا وہ عظیم جز، وہ ایک عظیم حکم، وہ عظیم قرآن کی آیت جسے آیت الکرسی کہا جاتا ہے، وہ اسی تیسرے پارے کے اندر موجود ہے۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 255 سے جو ہے وہ آیت الکرسی شروع ہو رہی ہے۔ جس طرح کہ بعض علماء کے نزدیک وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ تک آیت الکرسی ہے، اور بعض کے نزدیک ہم فیہا خالدون تک ہے، اور نماز واشر قبر میں ہم فیہا خالدون تک پڑھی جاتی ہے۔ یقیناً توحید کی معراج ہے آیت الکرسی، اور روایات میں اس کی بڑی اہمیت ذکر ہوئی ہے۔ آیت الکرسی کا مقام منزلت قرآن میں بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اگر ہم جزوی طور پر بھی آیت الکرسی کو انشاءاللہ تعالیٰ اگر دقت کریں اس کے اندر، تو بہت زیادہ مفاہیم، معانی اور جزیات میں اگر دقت کریں تو شاید ہم تعجب کیے بنا نہ رہ سکیں کہ اس قدر عظیم آیہ قرآنیہ ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ کسی اور ویڈیو میں ہم آیت الکرسی کی وضاحت کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، لیکن اس وقت جو مہم چیز ہے، جو اہم ہے، وہ ہے آیت الکرسی کی فضیلت بیان کرنا، کہ روایات میں آیت الکرسی جو ہے اسے کیا مقام حاصل ہے۔ آیت الکرسی کے متعلق حضرت علی علیہ السلام سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان رسول اللہ قال اوتیت آیات الکرسی من کنز تحت العرش، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے آیت الکرسی عرش کے خزانوں سے عنایت کی گئی ہے، اور مجھ سے پہلے کسی نبی کو یہ آیت نہیں دی گئی۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، پس جب سے میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات سنی ہے، کسی رات میں نے اس آیت کی تلاوت کو ترک نہیں کیا۔ تفسیر عیاشی کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد فرماتے ہیں کہ ابو ذر نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی آیات میں سب سے افضل ترین آیت کون سی ہے؟ تو اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آیت الکرسی۔ فرمایا 7 آسمان اور 7 زمینوں کرسی کے مقابلے میں بیابان میں پڑی ہوئی اس انگشتری کے حلقے کی مانند ہے۔ پھر فرمایا اور کرسی کے مقابلے میں عرش کو وہی مقام حاصل ہے جو بیابان کو انگشتری کے حلقے کی نسبت حاصل ہے۔ تو عرش کے خزانوں میں سے بہترین خزانہ آیت الکرسی ہے، اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے منسوب روایت ہے، آپ فرماتے ہیں ان لکل شیء ذروۃ وذروۃ القرآن آیت الکرسی، ہر چیز کے لیے ایک چوٹی ہوتی ہے، اور قرآن کی چوٹی آیت الکرسی ہے۔ سامعین محترم، قرآن کی انتہائی اہم یہ آیہ مبارکہ ہے، جس کی تاکید روایات میں کچھ اس انداز میں بھی کی گئی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ ہر فریضہ نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرے،
اور بعض احادیث کا مفہوم اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ جو نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا بھول جائے اس کی نسبت ایسی ہی ہے گویا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ آیت الکرسی کے متعلق اور بھی بہت ساری روایات وارد ہوئی ہیں کہ اگر انسان آیت الکرسی کو کسی قبر مومن پہ جا کے تلاوت کرتا ہے، روایات کا مفہوم بتاتا ہے کہ جو شخص کسی مومن مرحوم کی قبر پہ جا کے ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھے، پروردگار اس آیت الکرسی جو اس نے ایک مومن کی قبر پہ پڑھی ہے اس کے عزم سے 800 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ آیت الکرسی جنات اور اس طرح دیگر بلائیں، آسمانی و زمینی وبائیں، بلائیں، مصیبتیں، ہر طرح کی پریشانی کے عالم میں آیت الکرسی کی تلاوت کی جا سکتی ہے، اور اس آیت الکرسی کی تلاوت کی بڑی اہمیت ہے۔ سامعین محترم، چونکہ ہم نے مختصر سا خلاصہ بیان کرنا ہوتا ہے، یاد رہے اسی تیسرے پارے کے اندر جب یہ سورہ بقرہ کا اختتام ہوگا تو اس کے بعد سورہ آل عمران کی جو ہے وہ شروعات ہے، اور آیہ قرآنیہ وہ مخصوص آیا اسی سورہ آل عمران میں موجود ہے۔ ویسے تو بہت ساری اہم آیات جو ہیں وہ موجود ہیں، انشاءاللہ تعالی جب یہ سلسلہ 30 پاروں کا اختتام پذیر ہو جائے گا تو پھر ہم کوشش کریں گے کہ مخصوص آیات قرآنیہ، بالخصوص وہ آیات جن کا تعلق جو ہے وہ اہل بیت کی عظمت کے ساتھ ہے، اسے بھی انشاءاللہ تعالی آپ سامعین کی خدمت میں پیش کریں گے۔ بہرحال سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 وہ معروف آیہ مبارکہ ہے کہ جسے آیہ مباہلہ کہا جاتا ہے۔ یہ وہی آیت ہے کہ جس میں پروردگار نے اپنے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب ہو کے فرمایا تھا کہ جب یہود و نصارہ، نجرانی یہود نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں جب مناظرہ کرتے اور اس بات پہ اڑ گئے تھے وہ اس اعتبار سے کہ یا تو وہ نبی خدا حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا قرار دیتے تھے، اور یہودی جو تھے وہ جناب عزیر کو خدا کا بیٹا قرار دیتے تھے، تو پروردگار نے ارشاد فرمایا ان مشرکوں کے مقابلے میں، ان یہود و نصارہ کے مقابلے میں اپنے نبی کو مخاطب کر کے کہا کہ اب وقت مباہلہ آ چکا ہے، ان سے مباہلہ کیجئے۔ اور مباہلے کی جو آیت نازل ہوئی وہ 61 نمبر آیت تھی جس میں پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، یہاں سے آغاز آیہ مبالہ ہو رہی ہے۔ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ پروردگار فرما رہا ہے آپ کے پاس علم آ جانے کے بعد بھی اگر یہ لوگ عیسیٰ کے بارے میں آپ سے جھگڑا کریں تو آپ کہہ دیجئے آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں اور تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنی بیٹیوں کو بلاتے ہیں اور تم اپنی بیٹیوں کو بلاؤ، ہم اپنے نفسوں کو بلاتے ہیں اور تم اپنے نفسوں کو بلاؤ، پھر دونوں فریق اللہ سے دعا کریں گے، جو جھوٹا ہو اس پہ اللہ کی لعنت ہوگی۔ سامعین محترم، یہ وہ آیہ کریمہ ہے جسے آیت مبالہ کہا جاتا ہے، جس میں جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹوں کی جگہ پر مقابلے میں حسن و حسین کو لے کر گئے، اور جب بیٹیوں کا تذکرہ آیا تو فقط اکیلی جناب سیدہ کونین خاتون جنت جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ و صلوات اللہ علیہ میدان مبالہ میں گئیں، اور جب نفسوں کی بات آئی تو نفس پیغمبر بن کے، جگر پیغمبر بن کے، جان مصطفیٰ بن کے میدان مبالہ میں سرکار علی مرتضیٰ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام گئے، اور جب یہود و نصارہ نے یہ کیفیت دیکھی اور ان کا پادری یہ کہہ اٹھا خدا کی قسم ایسے چمکتے ہوئے چہرے دیکھ رہا ہوں، اگر یہ بے جان پہاڑ کو کہیں کہ اپنی جگہ سے ہٹ جا تو وہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا، اور اپنی قوم سے مخاطب ہو کے کہا کہ اگر ہم نے ان کے ساتھ مباہلہ کیا تو یاد رکھو ہماری نسلیں تباہ و برباد ہو جائیں گی، لہٰذا ہم ان سے مباہلہ نہیں کریں گے۔ خدا کی قسم یہ وہی ہستیاں تھیں جنہیں قرآن نے
جھوٹوں کے مقابلے میں پیش کیا، اور جھوٹوں کے مقابلے پہ ان سچوں کو پروردگار نے ایسی فتح دی، ایسی فتح دی کہ کائنات میں یہ وہ عظیم ہستیاں تھیں کہ قرآن کی روح سے حسن و حسین فرزندان رسول ٹھہرے ہیں، اور جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ رسول کی بیٹی کے طور پہ گئی ہیں اور اکیلی گئی ہیں، اور مولا متقیان کی وہ عظیم عظمت کہ نفس پیغمبر بن کے گئے ہیں۔ جو بھی مقام رسول، جو بھی عزت رسول ہے، وہی عزت اور مقام نفس رسول کا ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی ان ذوات مقدسہ کا انکار کرتا ہے یا ان عظیم ہستیوں کی عصمت پہ شک کرتا ہے تو در حقیقت ان کی عصمت پہ، ان کے معصوم ہونے پہ، ان کی عظمت پہ شک کرنے والا در حقیقت رسول خدا کی عظمت اور عصمت پہ شک کرنے والا ہے، اور جس نے رسول خدا کی عصمت پہ شک کیا گویا وہ اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے۔ حسن و حسین فرزندان نبی ہیں، اور جنہوں نے فرزندان نبی کا قتل کیا ہے یقیناً انہوں نے نبی کا قتل کیا ہے۔ جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ قرآن کی اس عظیم آیت کی روح سے نبی کریم آپ کو پوری امت کے اعتبار سے جو انتخاب کرنا تھا، ایک خاتون کا انتخاب کر کے لے کے گئے ہیں، عزت رسول بن کے گئی ہیں جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ میدان مبالہ میں۔ لہٰذا جس نے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی توہین کی ہے، جس نے آپ کا اکرام نہیں کیا ہے، جس نے آپ کی توہین کی، گویا اس نے رسول خدا کی توہین کی ہے، اور رسول خدا کی توہین کرنے والا یقیناً جہنمی ہے۔ مولا امام علی علیہ السلام نفس رسول بن کے گئے ہیں، جان رسول خدا بن کے گئے ہیں۔ اب علی علیہ السلام کی توہین کرنے والا گویا رسول خدا کی توہین کرنے والا ہے، علی علیہ السلام سے جنگ کرنے والا گویا رسول خدا سے جنگ کرنے والا ہے، اور علی علیہ السلام کا قاتل در حقیقت رسول خدا کا قاتل ہے۔ تو سامعین محترم، یہ وہ عظیم آیت ہے جسے آیہ مباہلہ کہا جاتا ہے۔ یہ پنجتن پاک کی وہ عظیم کامیابی ہے کہ جس کامیابی کی قرآن گواہی دے رہا ہے، اور قرآن یہ بتا رہا ہے کہ ان کے مقابلے میں جو لوگ آنے والے تھے وہ قلبی، لعنتی اور جہنمی ہیں، اور جو قیامت تک ان کے نام اور ان کے کردار کے سامنے آتے رہیں گے اور ان کی توہین کرتے رہیں گے وہ بھی جہنمی ہیں، اور جو ان کا اکرام کریں گے یقیناً انہوں نے رسول خدا کا اکرام کیا ہے، رسول خدا کی عزت کی ہے، اور یقیناً وہ بھی جنتی ہیں اور خدا کی بارگاہ میں ایک عظیم منزلت اور مقام رکھنے والے ہیں۔ تو دعا گو ہوں پروردگار ہمیں ان ذوات مقدسہ کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ان کا اکرام کرنے کی توفیق دے، اور ان کے ساتھ تمسک رہنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے۔ اب آپ تمام سامعین کی خدمت میں وہ دلکش آواز، وہ پر نور آواز جو حرم امام حسین علیہ السلام کے ایک معروف قاری جناب قاری مسم تمار کی آواز ہے، اور ان کی خوبصورت آواز میں، دلکش آواز میں جو ہے وہ تیسرے پارے کی تلاوت جو ہے وہ اللهم صل وسلم على